جب تعمیر کعبے کی مکمل ہو گئی مشرکین نے جو کرنی تھی، تو اب مسئلہ پیش آیا حجر اسود نصب کرنے کا۔ حجر اسود تو ایک پتھر ہے، اس کو ایک ہی آدمی اٹھا کر کے یا دو آدمی اٹھا کر کے لا کے یہاں دیوار کعبہ میں رکھیں گے، یہ کون کرے گا؟ یہ بڑی عزت کی بات ہے، ہر قبیلے کو اس پر فخر کرنا تھا، تو ہر قبیلے نے کہا ہمارا آدمی رکھے گا۔ علماء لکھتے 47 قبائل تھے کل، تو ہر قبیلے کا آدمی اور اس کے ساتھ تلواریں سامنے آ گئے کہ اگر ہمارے خلاف کسی نے کیا ہم ماریں گے اسے۔ بیچ میں عقل مند لوگ پڑ گئے اور انہوں نے کہا ایسا نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ کل صبح سویرے سب سے پہلے جو کعبہ شریف میں داخل ہوا بس اس پر فیصلہ ہے۔ تمام قبائل نے خوشی سے منظور کر لیا کہ کل صبح سب سے پہلے جو کعبہ شریف میں داخل ہوا وہیں حجر اسود کو دیوار کعبہ میں نصب کرے گا۔ ساری دنیا نے گلیوں میں رات گزاری، لیکن جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ نبی سباق الغایات ہوتے، ہر خیر اور اچھائی کے، ان سے نمبر لے جانا آسان نہیں ہوتا۔ او مکہ میں عید ہو گئی، سب نے کہا جانا صادق النبی، واہ واہ سب سے سچا آدمی، سب سے دیانتدار لڑکا آج آ گیا ہے، اس جیسے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ حضرت نے پر فیصلہ کیا کہ یہ حجر اسود آپ اٹھا کے کعبہ شریف کے دیوار میں نصب کرے۔ آپ نے کہا بہت اچھا۔ آپ نے چادر بچھائی اور حجر اسود اس میں رکھ دیا اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ چادر پکڑے۔ قبائل بڑے خوش ہوئے، سارے قبیلوں کے بڑے آئے، حضرت نے فرمایا میرے ساتھ پکڑے۔ ہر طرف سے چادر پکڑے ہوئے اور حجر اسود اٹھایا گیا۔ جب دیوار میں نصب کرنے کا وقت آیا تو آپ نے اٹھا کر کے نصب کر دیا۔ یا رب صلی وسلم علیہ، ظاہر قیامت تک ارض و سماوات اور جن اور انس کے آخری امام آپ تھے۔ اور کعبہ شریف جب سے پیدا ہوا اور جب تک رہے گا آپ سے بہتر انسان کو نہیں دیکھے گا۔ تو حضرت میں تمام کمالات جمع تھے، نبوت سے پہلے، وحی سے پہلے، اور اس وقت بھی آپ کو تکوینی نبوت حاصل تھی، یعنی آپ میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی تھی جس کو مناطقہ کہتے ہیں بالفعل اور بالقوہ۔ بالقوہ آپ پہلے سے نبی تھے اور بالفعل بعد 40 سنہ وحی کی بارش ہونے لگی۔ اللہ نبوت کے ساتھ دلائل اور براہین کے ساتھ وحی ہو تو اس کو وحی الانبیاء کہتے ہیں، وحی الانبیاء۔ دیکھیں دل تو سب کا ہے اور وہ اللہ کا مخلوق ہے، اور سب دلوں میں باتیں آ سکتی ہے، لیکن ایک ایسی بات جو عرش سے صادر ہو اور فرش والوں کی ہدایت کے لیے ہو اور اس میں شیطانی آمیزش اور نفس کی آمیزش اور اختلاط بالکل نہ ہو، اس کو وحی الانبیاء کہتے ہیں۔